ہٹ کے تھی اور آپ کو سنجانی کا مقام آفر بھی کیا گیا، مگر وہ بشرا بی بی صاحبہ کا خیال یہ تھا کہ ریڈ زون کی طرف جایا جائے، اور بیلاروس کے صدر وہاں پہ تقریباً 200 میٹر کی دوری پر تھے جب یہ پروٹیسٹر چڑھے ہیں کنٹینر کے اوپر ریڈ زون میں۔ اس وقت بیلاروس کا دورہ چل رہا تھا، ایک ہائی لیول میٹنگ ختم ہوئی تھی ابھی اور وہ چند میل کے فاصلے پر تھے، اور کنٹینر کے اوپر سے ایک جو 16 سال کا لڑکا گرفتار کیا گیا وہ افغانی شہری ہے۔ میں یہ بھی کلیئر کر دوں، منسٹر انٹیریئر محسن نقوی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اس کو ایسے پیش کیا گیا کہ وہ افغانستان کی حکومت یا افغانستان کے لوگوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے ہماری اسٹیٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، افغانستان ایک ہمسایہ ملک ہے، ایک دوست ملک ہے، اور ہم وہاں بھی اور اپنے ملک میں بھی امن کے خواہش مند ہیں، مگر جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری ان جتھوں کا حصہ بنتے ہیں، 37 افغان شہری یہاں پہ شریک تھے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں، بھئی ان کا کیا لینا دینا؟ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ شک ہے کہ جی آپ کسی انڈین شہری کو، کسی افغان شہری کو، کسی شہری کو آپ جو ہے وہ ممبرشپ دیں اور اپنے پروٹیسٹ میں شریک کریں؟ بڑے ہارڈنڈ قسم کے لوگ تھے جو وہاں سے ہم نے جو گرفتار کیے کنٹینر کے اوپر سے بھی اور ڈی چوک میں انٹر ہوتے ہوئے، جرائم پیشہ لوگ موجود تھے، وارداتیے موجود تھے۔ اسلام آباد کی پولیس کے پاس ریکارڈ ہے کہ جو ادھر G10 میں G11 میں جا کے وارداتیں کرتے ہیں، جو ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں وہ سارے شریک تھے، انہوں نے شیلٹر لیا اس پروٹیسٹ کا۔ اور پھر دیکھیے جتھوں کو آگے بھیج دینا، خود پیچھے رہنا اور بار بار کہنا کہ جی ٹکراؤ کرو، تصادم کرو، تصادم کرو۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پیسوں سے اسلحہ، کسی پیسفل پروٹیسٹ میں آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو دنیا کے 3-4 کیپٹلز کی مثال دے دیتا ہوں، پیرس میں، لندن میں، واشنگٹن ڈی سی میں، کہیں پہ مجھے آپ بتا دیں کسی پروٹیسٹ میں لاکھوں کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جگہ کا تعین ہوتا ہے، حکومتیں بتاتی ہیں کہ جی آپ نے A پوائنٹ سے B پوائنٹ پہ جانا ہے، B پوائنٹ سے C پوائنٹ پہ جانا ہے۔ کسی بھی پروٹیسٹ میں مہذب دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے AK-47 پکڑی ہو کسی نے اور وہ وہاں سے چھٹ کے چلا جائے، یا لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ اجازت دے دیں کہ بھی وائٹ ہاؤس کے باہر جا رہے ہو یہ AK-47 لے جاؤ، بہت اچھی بات ہے؟ کیا یہ کبھی اجازت دی جاتی ہے؟ یا 10 ڈاؤننگ کے باہر پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہماری مخالف سیاسی جماعت بھی کرتی ہے، کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ تم M16 پکڑ کے لے جاؤ وہاں پہ، یا گرینیڈ جیب میں ڈالو، یا ٹیئر گیس کے شیل ساتھ لے جاؤ؟ بڑی اچھی بات ہے، پروٹیسٹ ہے۔ کسی مہذب معاشرے میں جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ ڈنڈوں سے، گلیلوں سے، پتھروں سے، بنٹوں سے، گرینیڈ سے، اسلحے سے لیس نہیں آتے، اور کروڑوں روپیہ جو خیبر پختونخوا حکومت کی خزانے سے تیل پر، باقی چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ اور یہ اسلحہ دیکھیں، میں یہ کوئی فرضی کہانی تو نہیں ہے، ہم نے 45 جو ہے وہ ان کی بندوقیں باقاعدہ ریکور کی ہیں، ان سے وہ موجود ہیں، موقع پہ موجود ہیں، آپ امیجز دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں کبھی بھی انسٹیگیشن اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ ایک پولیس کا جوان جو پوری زندگی لگاتا ہے ہماری حفاظت کرنے میں، اس کو صرف صبح آرڈر آتا ہے کہ بھائی تم نے جو ہے فلاں ناکے پہ کھڑے ہو جانا جا کے، وہ نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے جا کے۔ اب وہ کھڑا ہے آپ کی میری حفاظت کے لیے، اس کو آپ پتھر مار رہے ہیں۔ جو کانسٹیبل اسلام آباد پولیس کا ایک پچھلی دفعہ شہید ہوا، ایک اس دفعہ شہید ہوا، آپ نے شروعی کام جو ہے وہ خون خرابے سے کیا، پھر رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھا دی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اس مقصد کے ساتھ کہ ایک پیغام دیا جائے کہ ہمارے کسی پہ گاڑی چڑھا دیں گے۔ اب 3 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں تھے؟ کیا ان کے یتیم بچوں کا حال جو ہے، کسی نے جا کے پوچھا کہ ان کے بچے کس حال کے اندر ہیں، اور ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا کہ جب ایک بالکل جو فائنینشیل حالات ہوتے ہیں اس میں وہ کیسے گزارا کریں گے؟ مگر آپ اسلحہ بھی لے کے آئے، آپ گلیلیں بھی لے کے آئے۔ اور دیکھیے میں ایک اور بات آج آپ کو بتا دوں، مراد سعید جو CM ہاؤس KPK میں روپوش ہے، اچھا نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے، مناسب نہیں ہے نا۔ ایک صوبہ ہے، اس کی ایک حکومت ہے۔ مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہے اور وہاں پہ فائرنگ کرنی ہے۔ تو یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اور یہ پہلے بھی کرتا رہا ہے،
اس نے وہاں پلان بنایا باقاعدہ کہ اس کے ہمراہ وہاں پہ اسلحے سے لیس تربیت یافتہ دہشت گرد موجود تھے. جب آپ اس نیت سے آئیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے جی انلیگل ہے, ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے, ہم آپ کو جگہ بھی آفر کر رہے ہیں, تو ریڈ زون میں جانے کی جو ضد تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ ریاست کی ریٹ کو ختم کر دیا جائے اور خدا نہ خواستہ اس کو ایک بنانا ریپبلک ڈکلیئر کر دیا جائے, جس کا دل کرے وہ جہاں مرضی پھرے جو مرضی کرے.